تو میں جناب پھر اس کے بعد یہ انٹرنیشنل اور نیشنل کمیونٹیز میں آ گیا. سبحان. اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پھر تو شاید ہی کوئی ایسی کامنٹری ہو جو میں نے نہ کی ہو. شیخ زید بن سلطان نہیان آئے, چین لائی آئے, شاہ فیصل آئے, مطلب بے شمار پرسنالٹیز آئیں, وہ ساری کامنٹریز میں نے کی. سبحان. 23 مارچ کی پریڈ میں اسلام آباد جا کے کور کرتا رہا. اس کے بعد 6 ستمبر جب کا واقعہ ہوا 1965 میں, تو اس کے بعد 6 ستمبر پہ میں نے بہت کام کیا. بلکہ پی ٹی وی کے بعد جو دوسرا پرائیویٹ چینل تھا, جی. تو 90 میں ہم نے ایک پروگرام کیا 6 ستمبر شہداء کو اور غازیوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین, اور اس کا میں رائٹر بھی تھا اور کمپیئر بھی تھا. تو 9 پروگرام میں نے وہ کیے. اس کے بعد ریجیمنٹل کلر پریزنٹیشنز میں نے باجوڑ ایجنسی, مومند ایجنسی, شاید ہی کوئی جگہ ہو پاکستان کی جہاں میں نے نہ کی ہو. واہ. اور پھر 1978 میں میری کرکٹ کامنٹری کا آغاز ہوا. اچھا. جی ہاں, لیکن سب سے زیادہ عام لوگوں میں, کیونکہ سب سے جی پاپولر جی شاید جی ہاں ہمارے ہاں بالکل. کھیل کرکٹ ہے, وہ آپ کی پھر پہچان بنتا چلا گیا. جی ہاں, کرکٹ یہ حقیقت ہے کہ جو شہرت اور مقبولیت مجھے کرکٹ کامنٹری نے دی وہ اس سے پہلے نہیں تھی. یہ بتائیے سب سے یادگار واقعہ کیا ہے زندگی کا؟ ویسے تو اتنی ڈائیورسفائیڈ میری لائف رہی اور بے شمار واقعات ہیں, لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا واقعہ سننا چاہتے ہیں. جہاں تک میچ کا ہے تو اس میں 2 میچز میں ہمیشہ میری یادگار ہیں. ایک لارڈس کا میچ انگلینڈ کے خلاف جو ہم نے 28 سال کے بعد جیتا, اور ایک شارجہ کا میچ جس میں جاوید میاں نے چھکا لگایا. اللہ, وہ تو دنیا میں تاریخ ایک جی رقم ہاں ہو گئی. بالکل. آپ کو خیال تھا اس وقت کتنا آپ انوالو تھے اس میں کرکٹ میں دیکھتے ہوئے, آپ کو لگ رہا تھا کہ جاوید میاں یہ آخری گیند پر چھکا لگا دیں گے اور تاریخ اس کے بعد آج تک وہ یاد رکھا جاتا ہے وہ چھکا؟ دیکھیے وہ میچ ایسا تھا کہ اس میں بہت آخری لمحے تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کون سی ٹیم جیتے گی, لیکن جاوید میاں نے میرا خیال ہے اپنی زندگی کی بہترین ناک کھیلی, اور وہ ہی واز دی اونلی پرسن جس نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرایا. تو اتنی ایکسائٹمنٹ اور میچ کے بعد اتنی خوشی, اتنی جوبلیشن میں نے نہیں دیکھی. اور پھر 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی ان کا کردار جی ہاں یقیناً بالکل فراموش نہیں کیا جا بالکل. سکتا. ایک تو یہ آپ نے یادگار واقعہ اس میں سنا دیا. اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ کون سا سب سے آپ کو دل کے بہت قریب ہے, یاد رہتا ہے؟ بہت سے واقعات ہیں, لیکن ایک ذرا مزیدار واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. 1997 میں مجھے کال آئی کہ آپ نے انڈیا کے 3 میچز بھی کور کرنے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو 2 دن کے بعد انڈیا جانا ہے. تو میں اور ایک ہمارے کمنٹیٹر تھے جن کا انفارچونیٹلی انتقال ہو گیا, شہزاد ہمایوں, ہم دہلی پہنچے. دہلی وہ تو اپنے ایک دوست کے ساتھ چلے گئے, اور ان دوست نے ان کی پہلے سے بکنگ کرائی ہوئی تھی بائی ایئر. اچھا, میں ہوٹل میں چیک ان کر گیا. تو میں نے ہوٹل والے سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ یار آپ کمال کرتے ہیں, کل کیا آگے ایک ہفتے تک کوئی چانس نہیں ہے, کوئی سیٹ آپ کو نہیں ملے گی کسی جگہ. میں بڑا پریشان. کسی نے مجھے کہا کہ دہلی کا جو ریلوے اسٹیشن ہے آپ وہاں جائیے, ٹرین شاید آپ کو مل جائے. تو میں وہاں چلا گیا. وہاں ایک ہجوم, تو میں بڑا کھڑا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک کھلی آیا میرے پاس. کہنے لگا آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا گوالیار. تو اس نے کہا صاحب 300 کا ٹکٹ ہے, 600 ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے تم کرا دو. تو وہ مجھے لے گیا ٹکٹ جو ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا اس کے پاس. اس نے کہا کہ جی یہ ٹکٹ آپ رکھیے, لیکن اپنا نام یاد رکھیے, آپ کا نام ہے بھوپیندر سنگھ. ارے اچھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, نام سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے بڑی خوشی سے جیب میں ڈال دیا. صبح جناب وہ ٹرین میں پہنچا, بڑی صاف ستھری ٹرین جیسے ہماری شالیمار تھی, بیٹھنے کا سیٹیں بیٹھنے والی تھیں. ناشتہ آیا, ہم نے بڑے شاہانہ انداز سے ناشتہ کیا, اور اپنے بڑے ریلیکس ہو کے آنکھیں بند کر لیں. آواز آئی ٹکٹ, تو ٹکٹ چیکر تھا. اچھا, میں نے محسوس کیا کہ ٹکٹ چیکر ٹکٹ دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس کر دیتا ہے پنچ کر کے. جی. مجھ سے اس نے کہا صاحب ٹکٹ. میں نے ٹکٹ دیا اس کو. اس نے ٹکٹ پنچ بھی نہیں کیا اور اپنی جیب میں ڈال دیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ کمپارٹمنٹ کمپلیٹ کر کے واپس آیا, میرے برابر بیٹھ گیا. مجھ سے کہا لگا صاحب 600 روپے نکالیں. میں نے کہا کس بات کے؟ میں نے ذرا اکڑ کے. کہنے لگا صاحب آپ 600 روپے دے دیجیے, آپ غلط ٹکٹ پہ سفر کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں, کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا بھوپیندر سنگھ. کہتا نہیں آپ پہلے پیسے دیں, نہیں تو 3 مہینے کی آپ کی جیل ہے. میں نے جلدی سے اس کو 600 روپے نکال کے دیے. جب اس نے 600 روپے نکال کے رسید دی تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے
کیوں آپ پکڑے گئے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم ٹکٹ پہ عمر بھی ہوتی ہے اور آپ کی عمر 18 سال لکھی ہوئی ہے. تو وہ واقعہ اچھا. اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب میں پہنچا تو میں نے غلطی سے وہاں پر ایک دو لڑکوں کو بتا دیا. اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نوک کرے کوئی, تو ایک جناب چہرہ نظر آئے لڑکے کا, السلام علیکم بھوپندر سنگھ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا, اور لڑکے گراؤنڈ میں میچ سے پہلے سارے لڑکے اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے. حسن بھائی سنا ہے آپ 1200 روپے کا ٹکٹ لے کے آئے ہیں. اور میں نے کہا یار خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو, بھوپندر سنگھ ویسے ہی بہت بھگت چکا ہے. وہ واقعہ ایسا ہے جو میں نے انجوائے بھی کیا اور بڑا مزہ آیا.